نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اگر ایک پیٹی سٹیل فین ہے نا وہ لگا دو اگر ہے دور کر کے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد اہل حدیث رابطہ کمیٹی کے زیر اہتمام ماہانہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے آپ کی مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں. میرے دائیں بائیں منکر نکیر رابطہ کمیٹی کے ذمہ داران موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی ہماری سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب سے دین کا کام لیتا رہے. جو بھی کام ہو اخلاص پر مبنی ہو، جو بھی کام ہو اس میں للہیت ہو، رب کی رضا مقصود ہو. قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تم اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو ان میرے صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو کامیابی تمہارا مقدر ہے، تم کامیاب ہو. یہ تمام حضرات جانتے ہیں کہ نبوت اور صحابیت یہ دو معمولی اعزاز نہیں ہیں، یہ بہت بڑے اعزاز ہیں. دنیا کا ہر عہدہ، دنیا کی ہر چیز انسان کو محنت سے حاصل ہوتی ہے. وہ جستجو رکھتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش میں رہتا ہے. اس کی محنت اور کوشش کے نتیجے میں وہ چیز اسے کبھی مل جاتی ہے اور کبھی وہ محروم رہتا ہے، لیکن ملتی کوشش سے. حافظ قرآن محنت کرتا ہے، اللہ اس کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیتا ہے. عالم محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، راتوں کی نیندوں کی قربانیاں دیتا ہے، مہینوں نہیں سالوں لگاتا ہے، اللہ اس کو اس عہدے پر فائز کر دیتا، اس منصب پہ فائز کر دیتا. ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کچھ بھی لے لیں، محنت کے بعد ملتی ہے. لیکن نبوت اور اس کے ساتھ صحابیت
یہ دونوں چیزیں نہ کسی محنت کے بعد ملتی ہیں نہ کسی کوشش کے بعد. محنت اور کوشش اور انسان کی چاہت کے باوجود بھی انسان کو یہ چیزیں نہیں ملتی. یہ ان کو ملتی ہیں کہ جن کو آسمان والا خدا اللہ انہیں دینا چاہتا ہے. نبوت بھی صحابی کے تھی. پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، کائنات کے امام، اور نبی علیہ السلام کے 1 لاکھ کم و بیش صحابہ. جس طرح نبی پر ایمان لانا لازم، واجب اور فرض ہے، اسی طرح اللہ نے صحابہ کی بھی حیثیتیں بنائی. ہم جس طرح نبی کا انکار نہیں کر سکتے، نبی کے چاہنے والے، نبی کے دیوانے، نبی کے جانرساران، نبی کی عزت، عظمت، ان کی شان، ان کے مقام پر جان کے نذرانے پیش کرنے والے، ان میں سے اگر ایک صحابی کا بھی کوئی انکار کرتا ہے، خدا کی قسم اس صحابی کا وہ بال نہیں بھیگا کر سکتا، لیکن یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. یہ ہمارا ایمان، یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. نبیوں میں اللہ نے درجے بنائے، مقام دیے، رفعت اور مرتبت، ایک سے ایک بڑھ کر اللہ نے مقام عطا کیا. بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی، رفعت اور مرتبت سے نوازا. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اللہ کہتا ہے کتنے انبیاء اور رسول دنیا میں آئے ہیں، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فوقیت عطا فرمائی. جس طرح اللہ نے نبیوں میں بعض نبیوں کو فضیلت اور فوقیت دی ہے، اسی طرح صحابہ اکرام بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو فضیلتوں سے نوازا ہے، مقام سے نوازا ہے، رفعت اور مرتبت سے نوازا ہے. نبی کے صحابہ میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اگر کسی صحابی کو ملا ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے، اس کے بغیر گزارا اور چارہ نہیں ہے. نبی کے صحابہ میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے، نمبر اول اگر کسی کو رکھا ہے، تو وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے، ان کی ذات ہے. دوسرا نمبر، دوسرا مقام، ابو بکر صدیق کے بعد اگر کسی کو رب العالمین نے مقام عطا کیا ہے تو جناب ابو بکر صدیق کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا. یہ وہ گلدستہ ہے صحابہ کا جس میں قسم و قسم کے پھول ہیں، اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، اپنی الگ رنگت ہے، اپنا الگ الگ ان کو اللہ نے نکھار عطا کیا ہے. اللہ اکبر، خوبصورتی اور حسن و جمال سے نوازا ہے. ایک سے ایک بڑھ کر رب العزت نے صحابہ کرام میں سے ہر ایک کو خوبیاں، ہر ایک کو الگ الگ صفات اور کمالات سے نوازا. ابو بکر کی شان دیکھے پڑھے، عقل حیران ہوتی ہے، عقل حیران ہوتی ہے اللہ نے ابو بکر صدیق کو کیا مقام دیا. آج محرم الحرام کی غالباً پہلی تاریخ شروع ہو چکی ہے. یہ 30 تاریخ تھی نا، آج ایسے ہی ہے، آج پہلی شروع ہو گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اگر کسی کو مقام ملا ہے تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے عزت اور شرافت عطا فرمائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی بڑے جلیل القدر صحابی، بڑا مقام. دیگر جتنے بھی صحابہ ہیں نا، اگرچہ اللہ کے رسول کی علیہ السلام کی محنت اس چیز میں شامل تھی کہ نبی نے ان کو دعوت دی، ان کو تبلیغ کی، اللہ سے دعائیں کی، سجدوں میں روئے، گڑگڑائے، التجائیں کی ہے، اور رب العالمین نے نبی کی عاجزی، انکساری محنت
اور اس للہیت کے نتیجے میں 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام نبی مکرم کو قربانوں کی صورت میں عطا کیے ہیں. لیکن عمر فاروق کا معاملہ کچھ اور ہے. پیارے محبوب علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں, رب العزت سے التجائیں کرتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہم اعز الاسلام بعمرک. یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق کو شہید کیا گیا. اللہ اکبر, رب العالمین نے ان کو جام شہادت عطا فرمائی. اللہ نے ان کو اپنے پاس ملایا, مقام دیا. دنیاوی زندگی سے, دنیا کے تمام تر تنگیوں سے آزادی دیتے ہوئے رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدر اللہ اکبر جنت الفردوس کو بنا دیا. جنت ان کا مقدر بن گئی. لیکن نبی علیہ السلام اللہ اکبر رب سے دعا کرتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر. اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں عمر فاروق کو, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے. اسلام کی عزت, اہل اسلام کی شان اسی میں مجھے نظر آ رہی ہے. چونکہ عمر دلیر ہے, عمر طاقتور ہے, عمر شجاع ہے, انتہائی نڈر ہے. یہ ساری خوبیاں عمر میں اللہ تو نے عطا کی ہے. عمر کو اسلام عطا فرما دے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, رب العالمین نے جناب عمر کو اسلام نصیب فرما دیا. پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام کا صحابی عمر جب اسلام قبول کرتے ہیں, حضرت عمر فاروق کی عمر کیا تھی معلوم ہے؟ حضرت عمر کی عمر کتنے سال کے تھے؟ حضرت عمر کی عمر جو ہے حضرت عمر کی عمر جو ہے وہ 26 سال تھی. عمر بن خطاب کی عمر 26 سال کے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضرت عمر فاروق کو جو عمر ملی ہے وہ اتنی ملی ہے جو اللہ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی. اللہ کے رسول اس دنیا فانی کو 63 سالہ زندگی گزارنے کے بعد دنیا سے کوچ کرتے ہیں. عمر فاروق جب دنیا سے جاتے ہیں ان کی عمر بھی 63 سال تھی. اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں, اسلام لے کر آتے ہیں, اسلام لانے والوں میں عمر کا نمبر کیا ہے؟ جناب عمر فاروق سے پہلے اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے, نبی اللہ پر ایمان لانے والے, نبی پر ایمان لانے والے, اللہ کے قرآن پر ایمان لانے والے 39 صحابہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اور لگ بھگ 40واں نمبر جو ہے وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا. پہلے 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے, 40واں نمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام ملا ہے, کتنا بڑا اعزاز, کتنی بڑی حیثیت سے رب العزت نے عمر فاروق کو نوازا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز ملا ہے. اگرچہ ابو بکر کو بھی یہ اعزاز ملا تھا, ابو بکر کے ساتھ عمر فاروق کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے نکاح میں عمر فاروق کی بیٹی تھی, اللہ کے رسول عمر کے داماد تھے, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے. عمر اللہ کے رسول کے سسر تھے. پیارے پیغمبر دنیا سے چلے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی جس کا نام ام کلثوم تھا. بڑے جلیل القدر صحابی ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بھی پیغمبر علیہ السلام کے داماد ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ہے.
نبی علیہ السلام کے یہ صحابی عمر جو سسر بھی ہے وہ حضرت علی سے کہتے ہیں علی میری عمر میں اور آپ کی بیٹی ام کلثوم کی عمر میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ کی بیٹی کی عمر 17 سال ہے اور میری عمر جو ہے اللہ اکبر میری عمر جو ہے اللہ اکبر آپ کی بیٹی سے بہت بڑی ہے. میں 53 سال کا ہوں. آپ کی بیٹی علی اے علی آپ کی بیٹی جو ہے وہ 17 سال کی ہے. بظاہر یہ جوڑ نظر نہیں آ رہا لیکن میں عمر یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اہل بیت میں شامل کر لوں. اگر آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ نکاح کے حوالے سے میرے ہاتھوں میں دے دے مجھے اپنا داماد بنا لے. اللہ اکبر میرے لیے دنیا میں اس سے بڑا اعزاز بہت بڑے بڑے اعزاز ملے ہیں لیکن ان بڑے بڑے اعزازوں میں ایک اعزاز میرے لیے یہ ہوگا کہ علی میں اپنے آپ کو تیرا داماد بنا کے میں اہل بیت میں اپنے آپ کو شامل کر لوں. چاہت تھی عمر کی. 17 سال کی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 53 سال کی عمر تھی. اللہ اکبر. حضرت علی نے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا. حضرت علی حضرت عمر جو ہے پیغمبر کے سوسر ہیں اور علی کے کون ہیں؟ داماد ہیں. یہ وہ پھول ہیں وہ کلیاں ہیں وہ کڑیاں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی جڑی ہوئی تھی ایک دوسرے کے اندر پیوست ہوئی بھی تھی. اسی لیے رب العزت نے کہا جیسے میرے محترم نے آیت پڑھی تھی کہ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ آپس میں شیر و شکر تھے. یہ آپس میں محبت اور پیار کرتے تھے. یہ آپس میں ایک تھے. اللہ اکبر. خونی رشتوں میں جڑے ہوئے تھے. یہ نفرتیں تو آج اسلام دشمنوں نے پھیلانے کی کوشش کی ہے لیکن صحابہ کی صفوں میں اتحاد تھا. صحابہ کرام کی صفوں میں اللہ اکبر اجتماعیت تھی. ان کی زندگیوں میں پیار اور محبت اس انداز سے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا کہ رب العالمین مجبور ہو گیا آسمانوں سے یہ کہنے پر کہ رحماء بینہم. یہ آپس میں ایک تھے. اللہ کی بات کو جھٹلاؤ گے اللہ کے کلام کو جھٹلاؤ گے اللہ کے کلام کو جھٹلانے والا کفر کا مرتکب ہوتا ہے اور جھٹلانے والا تو بڑے دور کی بات ہے. خدا کی قسم میرا ایمان ہے دل میں اگر معمولی سی کوئی ایسا خیال بھی آتا ہے کہ اللہ نے معاذ اللہ یہ بات غلط کہی ہے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور وہ کفر کا مرتکب ہو جائے گا. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں. اللہ نے اتنا مقام عطا کیا گئے. وہ معروف بات کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی کائنات کے امام سے بات کر رہی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی. آنے والا کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آواز آئی کہ عمر آنا چاہتے گئے. وہ عورتیں جو اللہ کے نبی سے زور زور سے گفتگو کر رہی تھی عمر کے آنے پر اللہ اکبر اپنی مسندوں سے اٹھی اور چادروں کے پیچھے دیواروں کے پیچھے آڑ میں چلی گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام عمر فاروق کو آتے ہوئے دیکھتے گئے اور ان عورتوں کو دوڑتا ہوا دیکھ کر آپ علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. اللہ اکبر. آپ کے دندان شریف نظر آنے لگے. محبوب آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے تبسم فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے کھلکھلانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہمیں بتا دیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے گئے اے عمر جیسے ہی تو آیا تو یہ عورتیں اٹھ کے چلی گئی. محبوب کو کہتے اللہ کے رسول آپ بیٹھے رہ گئے. آپ کی موجودگی میں انہوں نے اتنی جسارت کا اظہار کیا
انہیں حیا نہیں آئی، میرے آنے پر یہ اٹھ کے چلی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر اللہ نے تجھے بنایا بھی وہ ہے، اتنا رات تجھے عطا کیا ہے، یہ تو اور دے گئے، لیکن جن راستوں پر تو چلتا ہے شیطان بھی اپنی راہوں کو بدل لیتا ہے، ان راستوں پر شیطان بھی کھڑا نہیں رہتا۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ چوراہوں پہ دیکھیں، اللہ اکبر، چوراہوں پہ، چورنگیوں پہ، راستوں میں، راہوں میں اگر آپ دیکھیں گے، اگر ابھی آج دنیا میں عمر موجود نہیں ہے لیکن اس عمر کا نام کسی چوراہے پر لکھا ہوتا ہے تو کسی کافر کی یہ جرت نہیں ہوتی کہ عمر کے نام کے نیچے سے بھی وہ گزر سکے۔ اتنا رعب ہے، اتنا دبدبا رب العزت نے عمر فاروق کو اس کی زندگی میں بھی دیا تھا۔ اور یہی دیکھیے حضرت عمر فاروق اسلام لے کر آتے ہیں، اللہ اکبر، پیارے پیغمبر نے یہ سلام کو کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے اللہ سے مجھ کو مانگا ہے، عمر اسلام لے آیا ہے۔ آج سے پہلے دار ارقم میں آپ نماز پڑھتے تھے، چھپ چھپ کے اللہ کی عبادت ہوتی تھی، محبوب اللہ نے آپ کو عمر دے دیا ہے، اب یہاں دیواروں کے پیچھے گھروں میں اللہ اکبر دار ارقم میں نماز نہیں ہوگی، اب اللہ نے جو گھر ہمیں عبادت کے لیے دیا ہے اب ہم بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے، جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہے، اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا ہے، وہ سن لے کہ عمر بن خطاب نے اللہ اکبر اسلام قبول کر لیا ہے، وہ ایمان لے آیا ہے، اللہ اکبر مومنین کی اور مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ اللہ نے عمر فاروق کو صحابیت کا درجہ عطا کر دیا ہے۔ کسی ماں نے کوئی جگہ ہے؟ آئے عمر کا مقابلہ کر کے دکھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا صحابی اسلام لے آیا، پوچھنے والے پوچھتے گئے اللہ کے نبی آپ دنیا میں رہیں گے، ہم آپ کی حیات طیبہ میں اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ کی خدمت میں دوزانوں ہو کر پیش ہو جاتے گئے، آپ سے مسئلے لے لیتے ہیں، اپنے معاملات کے مسائل کو حل کر لیتے گئے، اختلافات کو ختم کر لیتے گئے۔ اے اللہ کے نبی اگر آپ دنیا سے چلے گئے، کوچ کر گئے، آپ اللہ سے ملاقات کر جاتے گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بتا دیجئے کہ ہم آپ کے بعد کس کی اقتدا کریں گے، کس سے اپنے مسئلوں کو حل کر بڑھیں گے، کس کے سامنے دوزانوں ہو کر پیش ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابتدوا بالذی من بعد ابو بکر و عمر، جب تک میں تمہارے درمیان موجود ہوں اپنے مسئلوں کو مجھ سے حل کروا لو، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو تمہارے پاس ابو بکر ہوگا اور عمر ہوگا، ان کے پاس جا کے اپنے معاملات کو درست کروا لینا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر اور عمر کو معمولی مقام نہیں عطا فرمایا، بڑے مرتبت سے رب العزت نے نوازا ہے۔ کتنا مقام رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ آج دنیا والے تبرہ کرتے رہے اور اس تبرہ کو نماز کا اور عبادت کا درجہ دیتے رہے، جو ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھتے، جو ساری زندگی اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہے، جو ساری زندگی اللہ کے نام کے نظر اور نیاز کے قائم نہیں ہے، جس رب نے پیدا کیا، جو رب کھلاتا ہے پلاتا ہے، اللہ اکبر مارتا ہے جلاتا ہے، پوری دنیا اور ذرے ذرے کا مالک ہے، اللہ اکبر، ان کو اپنے رب کی معرفت اور پہچان نہیں ہے، اللہ اکبر، وہ زبان درازی کرتے ہیں کہ جناب جو عبادت میں مزہ نہیں ہے اس سے کئی گنا زیادہ صحابہ پر تبرہ کرنے میں، ان کو گالیاں دینے میں مزہ آتا ہے۔ ہماری عبادت ہی وہ ہے کہ جو نبی کے صحابہ پر تبرہ کیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، لوگوں نے ان کو چارپائی پہ رکھا ہوا تھا اور لوگ ان کے حق میں دعائیں کر رہے تھے، لوگ افسردہ تھے، غمگین تھے، پریشان تھے، عمر دنیا سے چلا گیا ہے، 22 لاکھ مربع میل کی مسافت پر حکمرانی کرنے والا، سینکڑوں کی تعداد میں
हजारों की तादाद में मस्जिदों को कायम करने वाला, अदालती निजाम कायम करने वाला, पुलिस का निजाम कायम करने वाला, अल्लाह अकबर, ये फौज के निजाम को अल्लाह अकबर कायम करने वाला, एक से एक निजाम दुनिया में उमर ने अल्लाह अकबर कायम किया है। उमर के बनाए हुए निजाम उस वक्त तक नहीं थे, बल्कि आज भी मुसलमानों में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काफिरों में भी उमर के इस निजाम को कबूल करते हुए अपने अपने ऐवानों में उसको पास करवा के पूरी दुनिया में उमर के कानून के मुताबिक जो है उसका निफाज किया है, और आज तक कर रहे, खुदा की कसम वो क़यामत तक करने पर मजबूर होंगे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब दुनिया से गए, लोग दुआ कर रहे थे, और सहाबी रसूल है, क्या नाम है सहाबी का? अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अहले बैत में से है, अल्लाह के रसूल के चचाजाद भाई है, हजरत अब्बास के बेटे हैं, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी अब्दुल्ला है। रब ने अब्दुल्ला को बड़ा मकाम, इज्जत और शराफत से नवाजा। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े गमगीन थे। वो कहते हुए देख रहा था लोग हजरत उमर फारूक की चारपाई के इर्द गिर्द बहुत बड़ी तादाद में जमा है। हजरत उमर फारूक को शहीद कर दिया गया था, और लोग उनके हक में दुआएं कर रहे, अच्छे अल्फाज अदा कर रहे, अच्छे अंदाज में उन्हें याद कर रहे। और जब अल्लाह अकबर, बड़े हैरान कुन अंदाज में मैं देखता रहा। थोड़ी देर में मैंने देखा कि किसी ने अपनी कोहनी जो है मेरे कांधे पर, मेरे मोंढे पर रखी। मशहूर वाकया, कौन कहते? अब्दुल्ला बिन अब्बास। याद रखिएगा, मैं उमर भी पूछ सकता हूं हजरत उमर पाक कब पैदा हुए, कब इस्लाम लाए, कितनी उम्र में, कब वफात पाई, इस्लाम लाने वालों में कौन सा नंबर था, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। मुमकिन है मैं आपसे सवाल करूं, बताएं जिनकी कोहनी पर किसी ने कोहनी रखी, जिनके कांधे और मोढ़े पर अपनी कोहनी रखी थी, वो कौन से सहाबी थे? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, नबी के चचाजाद भाई है, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का सहाबी अब्दुल्ला बिन अब्बास। लोगों पे नजर रखा हुआ गए, और ये सब के सब लोग अल्लाह के नबी के सहाबी उमर फारूक के बारे में दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह से इल्तिजाएं कर रहे हैं। पीछे से आने वाला एक शख्स अब्दुल्ला बिन अब्बास के कांधों पर अपनी कोहनी रख के खड़े हो जाता है, और ये कहता है उमर फारूक की चारपाई की तरफ, उमर फारूक के जिसमें अतहर की तरफ नजर डालते हुए कि अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए, मुझे यकीन है कि अल्लाह अकबर, ऐ दुनिया से जाने वाले, ऐ दुनिया से कूच करने वाले उमर, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। मुझे आज यकीन है, उम्मीद है कि आज तू अपने दोनों साथियों से मुलाकात कर चुका हो। कौन दोनों साथी है? दोनों साथी उमर से पहले जाने वाले, एक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है, और उमर से पहले जाने वाले दूसरे साथी उमर के वो है कि जिनका नाम अबू बकर सिद्दीक है। और कहने वाला कहता है, मुझे यकीन है कि तू अपने दोनों साथियों के साथ, मोहम्मद मुस्तफा के साथ और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मुलाकात करेगा। और फिर ये बात कहते, मैं इस बुनियाद पे तुझसे ये बात कह रहा हो, एक बरमला कह रहा हो, बरजस्ता ये ऐलान कर रहा हो कि तू अल्लाह के रसूल और अबू बकर से मिल चुका होगा, मिलने वाला है। इसलिए कि मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जिंदगी में, आपकी हयात तय्यबा में ये सुना कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि कुन्तु अबू बकर व उमर, ज़हबतु अबू बकर व उमर, खरजतु अबू बकर व उमर, दखलतु अबू बकर व उमर, तलबतु अबू बकर व उमर। नबी अलैहिस्सलाम अक्सर ये बात फरमाते थे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कोई वाकया बयान करते नबी अलैहिस्सलाम तो ये फरमाते, दुनिया वाले इस मौके पर मैं अकेला मोहम्मद नहीं था, बल्कि उस मौके पर कायनात के इमाम को, वो आने वाला
جس نے عبداللہ بن عباس کے مونے پر کاندھے پر اپنی کولی رکھی تھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، میں اس جگہ پر جب تھا تو میں اکیلا نہیں تھا بلکہ میرے ساتھ ابو بکر بھی تھا اور عمر بھی تھا۔ دخلت ابو بکر و عمر، نبی یہ کہتے تھے کہ جب میں داخل ہوا تو میں اکیلا داخل نہیں ہوا بلکہ میرے ساتھ ابو بکر تھا اور میرے ساتھ عمر تھا، اور جب میں وہاں سے باہر نکلا خرجت ابو بکر و عمر، اکیلا نہیں بلکہ میرے ساتھ ابو بکر اور عمر ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان وہی ترجمان سے سنا، اور وہ پیچھے آنے والا یہ ساری باتیں کر رہا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے میں نے سوچا، یقین تو تھا کہ یہ ہے کون، کس کی آواز ہے، ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ داریاں ہیں، ایک دوسرے کی آوازوں کو ہی نہیں سانسوں سے بھی محسوس کر لیتے ہیں، پسینے کی خوشبوؤں سے بھی ایک دوسرے کا اندازہ کر لیتے ہیں، یہ سارے اندازے ان کو تھے۔ لیکن عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا وہ کوئی اور نہیں تھا یہ بات کہنے والا بلکہ اللہ کے رسول کا صحابی پیغمبر کا داماد علی المرتضی تھا۔ یہ کہنے والے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی تھی۔ آج لوگ کہیں کہ یہ آپس میں لڑتے تھے، علی تو دعائیں دے رہے اللہ آپ پر رحم کرے۔ عمر کی شہادت کے بعد نبی علیہ السلام کا یہ صحابی نبی کا داماد وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ تو اللہ کے رسول سے عمر مل چکا ہوگا اور ابو بکر سے بھی تیری ملاقات ہو چکی ہوگی۔ ایک سندن یہ روایت تھوڑی سی کمزور ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے صحابہ میں آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرا رہے تھے، چہرے پر تبسم تھا، اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے صحابہ کے درمیان داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول کے دائیں طرف ابو بکر صدیق ہیں، بائیں طرف عمر فاروق گئے۔ صحابہ کہتے گئے ہم نے اللہ کے نبی کے چہرے پر نظر ڈالی، پیغمبر مسکرا دے گئے تھے۔ اللہ کے نبی کا صحابی ابو بکر سیدھی طرف تھا، اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی، الٹی طرف عمر فاروق وہ بھی مسکرا رہے تھے، اور اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ایک ہاتھ دونوں صحابہ نے اپنے ہاتھوں میں تھما ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ بڑی ترسی ہوئی نگاہوں سے ان تینوں کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ پھر اس موقع پر اللہ کے نبی فرماتے گئے جو منظر میرے صحابہ تم آج زندگی میں دنیا میں اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہو، میرے سیدھے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ، الٹے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ، میں بھی مسکراتا ہوں اور یہ دونوں میرے صحابہ مسکرا رہے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت میں حشر کے میدان میں جب میں آؤں گا یہی منظر تم وہاں دیکھو گے، میرے سیدھی طرف ابو بکر، الٹی طرف عمر ہوں گے اور ہم تینوں اللہ کی عدالت میں مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اتنا مقام رب العزت نے ابو بکر کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ دنیا میں زندگی میں بھی یہ دونوں ساتھ تھے، اور جب یہ دونوں دنیا چھوڑ کر گئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی قبر جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدموں میں بنی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عائشہ کے حجرے میں موجود ہے۔ جب حضرت عمر فاروق دنیا سے جانے لگے، ابو لولو فیروز کافر اور مجوسی، اللہ کا اور اللہ کے دین کا دشمن جب عمر فاروق پر وار کرتا ہے، اور جس کے نتیجے میں عمر فاروق دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، عمر کو پتہ چلا کہ اب میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ جاؤ حضرت عائشہ سے کہو کہ اے عائشہ، اللہ کے رسول کے قدموں میں ابو بکر کو جگہ ملی ہے، میں عمر یہ چاہتا ہوں کہ وہاں پر ایک شخص کی جگہ مزید موجود ہے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ جب میری شہادت مکمل ہو جائے، میں دنیا سے کوچ کر جاؤں، تو تم اللہ اکبر اجازت دے دو کہ میری قبر جو ہے وہ کائنات کے امام کے قدموں میں بنا دی جائے۔ لوگ کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ عمر نے اپنے رعب اور دبدبے سے اور اپنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ذات سے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیٹی لی تھی۔ کہتے ہیں لوگ
جب کہا جائے نا ان میں محبت تھی، پیار تھا، علی کی بیٹی تو عمر کے نکاح میں تھی، علی داماد ہے، علی سسر ہے، اور عمر جو ہے علی کے داماد ہے، لوگ کہتے ہیں بڑے دھوس سے لی تھی، بڑی عقل کر کے لی تھی، اپنے رعب اور دبدبے اور اس وجہ سے لی تھی۔ آج آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر عمر نے اپنے رعب کی وجہ سے، اپنی قوت اور طاقت کی وجہ سے علی کو اپنی بیٹی دی، تو آج ایسے کو میں اور آپ کیا مشکل کشا کہہ سکتے ہیں؟ مشکل کشا یعنی مشکلوں کو حل کرنے والا، اذیتوں کو دور کرنے والا، مشکلات کو دور کرنے والا، گرے پڑوں کو اٹھانے والا، اللہ اکبر، پریشانیوں میں مبتلا ان کی تمام تر اذیتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا آج تمہارے مطابق علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس موقع پر علی کی اللہ اکبر یہ صفت کہاں چلی گئی تھی؟ ماننا پڑے گا کہ اللہ نے علی کو مقام ضرور دیا تھا، رفعت اور مرتبت عطا کیا تھا۔ علی کی شان اتنی ہے کہ میں اور آپ علی کے قدموں میں لگی ہوئی دھول کی برابری کرنا تو دور کی بات ہے، پوری دنیا والے اللہ اکبر جن صحابہ کو رب العزت نے مقام عطا کیا ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، ان کے علاوہ یہ پوری دنیا ان کے قدموں میں لگی ہوئی دھول کی بھی برابری نہیں کر سکتی جو علی کو مقام ملا۔ علی کا مقام ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ جس طرح ابو بکر، عمر اور عثمان کے ایمان پر اگر ذرہ برابر بھی کوئی شک کرے گا وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اسی طرح علی المرتضی بھی اسی صف میں شامل ہے۔ اللہ نے اہل بیت میں حضرت علی المرتضی کو رکھا ہے، رب نے مقام دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا سگا بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، بڑی رفعت اور بڑی مرتبت سے رب العالمین نے عمر فاروق کو نوازا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں چلے جاؤں گا، ابو بکر سے رہنمائی لے لینا، عمر فاروق سے رہنمائی لے لینا، میرے بعد اگر تمہارے پاس کوئی بھی نہ ہو، کوئی بھی نہ ملے، ایسا نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نہ ہو، ہاں ابو بکر ہے جو تمہاری رہنمائی کریں گے، عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ تمہاری رہنمائی کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق آپس میں محبت کرتے تھے، آپس میں پیار کرتے تھے، اخوت اور بھائی چارگی تھی، آپس میں انتہائی زبردست قسم کی رواداریاں تھی۔ عمر فاروق نے کہلوایا، اپنے بیٹے کو بھیجا کہ بیٹا جاؤ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہو کہ اللہ کے رسول کے قدموں میں جو جگہ باقی ہے نا، میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، وہ جگہ مجھے دے دو، وہ جگہ مجھے دے دو۔ چاہتے تو اپنے رعب اور دبدبے کی وجہ سے کہہ سکتے تھے، آج عثمان کے بھی تو وہ لوگ دشمن ہے نا جو ابو بکر اور عمر کی دشمنی کا اعلان کرتے ہیں، وہ عثمان کے بھی دشمن ہیں۔ عمر فاروق کے بعد جو سلسلے چلے ہیں ان سلسلوں کی بات دوڑ اگر کسی کے ہاتھ میں آئی ہے تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں آئی۔ حضرت عائشہ کیا جواب دیتی ہے؟ کہتی ہے عبداللہ یہ جگہ جو عمر نے مانگی ہے نا، یہ عائشہ نے اپنے لیے جگہ رکھی تھی، میں اگر دنیا سے جاؤں گی تو اللہ اکبر اس کمرے میں میرے بابا ہوں گے یا میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور کمرے میں تیسری شخصیت اگر کوئی ہوگی تو وہ مومنوں کی ماں میں اما عائشہ یہاں پر ہوں گی، چونکہ عمر نے یہ جگہ مانگی ہے مجھ سے، اگر عمر کے علاوہ کوئی اور مانگتا تو خدا کی قسم میں عائشہ یہ جگہ کسی کو نہیں دیتی، چونکہ عمر نے مانگا ہے۔ عمر سے کہو کہ گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی تم دنیا سے چھوڑ کر جاؤ گے یہ جگہ جو میں نے اپنے لیے رکھی تھی میں تمہارے لیے ہبا کرتی ہو، گفٹ کرتی ہو، تیرے لیے اللہ کے لیے وقف کرتی ہو۔ اللہ اکبر، یہ مقام اگر کسی کو ملا ہے تو وہ عمر فاروق کو ملا۔
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ رب العزت نے عمر کو بڑے مقام دیے، نبی نے دعا کی کہ اللہ عمر کو اسلام نصیب فرما۔ اسلام جب عمر لے کر آئے گا تو عزت کس کو ملے گی؟ اہل اسلام کو نہیں بلکہ اسلام کو عزت اور تقویت حاصل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ نبی نے دعائیں کی اور اللہ نے نبی کی دعاؤں کو قبول کیا۔ ہم کہتے ہیں 1,00,000 نبی کے صحابہ گئے، یہ سب کے سب صحابہ مرید رسول گئے، لیکن جب عمر کی باری آتی ہے تو عمر اگرچہ مرید رسول گئے، لیکن اللہ نے مرید رسول کے ساتھ یہ بڑا اعزاز بھی دیا کہ عمر مراد رسول بھی ہے۔ عمر مراد رسول ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اللہ نے ان کو مقام دیا، عرفت اور مرتبت سے نوازا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو دین سمجھنے کی، قرآن سمجھنے کی، اللہ رب العزت اپنی معرفت اور اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہمارے دلوں میں پیدا فرماتے ہوئے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آج عمر فاروق کی شہادت کا دن ہے، یقینی اللہ نے ان کو اعزاز اور مقام عطا فرما دیا، اور رہا مسئلہ شہادت پہ غم نہیں کیا جاتا، شہادت پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ شہادت پہ اگرچہ انسان مغموم ضرور ہوتا ہے، یقینی ایک جان دنیا چھوڑ کر گئی ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا پوتا ہے، کسی کا نواسا ہے، کسی کا بھانجا ہے، کسی کا سسر ہے، کسی کا داماد ہے، ایک بہت ساری کڑیاں اس سے ملی بھی ہے، لیکن جب وہ دنیا سے شہادت کے حوالے سے جاتا ہے وہ دنیاوی محبت تھوڑی سی جوش مارتی ہے، آنسو آنکھوں سے نکلتے ہیں، لیکن یہ شہادت ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اگر آج شہادت پہ کوئی ماتم کرتا ہے تو اللہ نے اس کے مقدر میں مارنا، اپنے آپ کو پیٹنا اور آگ پہ جلانا اس کا مقدر رکھا ہے، پھر آخرت میں کیا بھیانک انجام ہوگا وہ اندازہ اپنا خود کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین بولو، آمین بولو، بولے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ حکومت پاکستان سے اور اپنے اداروں اور ریاستوں سے، اپنی ریاست کے تمام عہدیدار اور ذمہ داروں سے ہم یہ گزارش کریں گے، ہر ایک کو اپنا حق حاصل ہے کہ وہ سب کچھ کرے، لیکن سب کا ایک دائرہ بنائیں، سب کی جگہیں مقرر کریں۔ یہ ان دنوں میں یا ان دنوں کے علاوہ جو گلیاں، روڈ، یہ سب کے سب بند کر دیے جاتے ہیں، پاکستان کو جام کر دیا جاتا ہے، پاکستان کی معیشت کو بالکل تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ ویسے ہی ہماری چھٹیاں 20 نہیں سینکڑوں چھٹیوں پر مشتمل ہے۔ محرم الحرام ایک مقدس مہینہ ہے، ایک بابرکت مہینہ ہے، عزتوں والے مہینوں میں سے ہے۔ اس میں تو ظلم اور زیادتیاں، دوسروں کو اذیتیں دینا، لوگوں کو پریشان کرنا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرو گے تم، چاہے جائے کہ ہم اوروں پر ظلم کریں، شریعت ہماری قطعی اجازت نہیں دی تھی۔ حکومت پاکستان سے، اداروں سے ہم سب سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ سب کے سب معاملات کو بہتر کیا جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ماتم کرنا ہے، تبرہ کرنے، آپ کو مبارک ہو، آپ جانے، اللہ جانے، لیکن ان کے دائروں کو محدود کریں، اپنے اپنے عبادت خانوں میں اور اپنی اپنی جگہوں پر یہ سب کچھ کریں، عوام کو چھوڑا جائے۔ انہی دنوں میں دوسری ہماری سنیت کی نمازیں چلی جاتی ہے، ہم مسجدوں میں باجماعت نماز ادا نہیں کر پاتے، اور ان دنوں میں نکلنے والے جلوس جو ہے وہ ہماری جمعے کے خطبات اور نمازوں کو بھی متاثر کرتے۔ یہ کیسی عبادت ہے جس عبادت آپ کی وجہ سے ہماری نمازیں جائیں، ہمارے جمعے کے خطبے جائیں، ہمارے دروس جائیں، ہمارے حلقے جات جو ہے وہ سب درم برم ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو اللہ پھر تو جان، تیرا کام جانے۔ اللہ ہمیں ہدایت پر گامزن رکھتے ہوئے
ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھتے ہوئے ہمیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما دے۔ فلسطینیوں کے لیے بھی دعا کرو، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی نصرت فرمائے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے۔ آپ کی آمین نہیں نکل رہی، آپ کی تو چیخیں نکل جانی چاہیے تھے اس موقع پر۔ ہمارے بچے ابھی نہیں مرے نا، زندہ ہیں، ہمارے بچے نہیں مرے، ہمیں ابھی بھوکا اور پیاسا نہیں رکھا گیا، ہماری عورتیں اس وقت ابھی بیوہ نہیں ہوئی، مرد ہمارے رنڈوے نہیں ہوئے، ہمیں احساس نہیں ہوگا، یا ان سے پوچھئے جا کے۔ کئی مہینوں سے ہزاروں پر مشتمل مسلمان، مائیں بہنیں بچے مرد بڑے بوڑھے شہید ہو چکے ہیں، کھانے کو نوالے روٹیاں نہیں ہیں ان کے بعد، ایک ایک نوالے کو وہ ترس گئے، ایک ایک پانی کے گھونٹ اور بوند کو وہ ترسے ہوئے، ہزاروں جناب لائنوں کے بعد وہ معمولی سا کھانا ملتا ہے جس کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ بھی کئی کئی دنوں کے بعد ان کو ملنے والی روٹیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ہم پر نہیں آئی، دعا کرے نہ آئے، یہ حالات ہم پر نہ آئے، اور اللہ سے دعا کرے اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی نصرت فرمائے۔ ہمارے اسلامی ممالک کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ ہم سب صفوں میں اتحاد کرتے ہوئے اس یہود و نصارہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ جرت نہیں ہوگی انشاءاللہ ان کی کہ وہ مسلمانوں کا بال بھی بھیگا کر سکے، یہ ہماری سستیاں ہیں۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، پچھلی دفعہ بھی میں یہ کہہ کر گیا تھا کہ جو ان کی مصنوعات ہیں اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ کر رہے ہیں آپ؟ بتائیے اس ہفتے میں پیپسی کس نے پی تھی؟ ایمانداری سے ہاتھ اٹھائے، کسی نے پیپسی پی؟ دیکھ لیں، کوک پیے، نیسلے کا استعمال کیا، ان کی مصنوعات میں سے چائے کی پتی، دودھ، مشروبات کچھ استعمال کیا آپ نے؟ نہیں کی تو آپ انشاءاللہ اللہ کے مقرب، اور اگر کی ہے تو آپ ان فلسطین کے مسلمان جنہوں نے شہادتیں دی ہیں، وہ مسلمان جو غازی ہے، ہسپتالوں میں ہے، بے یار و مددگار موجود ہے، اور جو صحت مند بھی ہیں، ہم سب آپ کے مجرم ہیں اللہ کے معافی۔ اگر پیتے ہیں ان کی مصنوعات کا استعمال کرتے تو اللہ سے معافی مانگیے، توبہ کیجئے، اور یہ بھی کہیے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں سے بھی معافی مانگتے۔ آج کے بعد انشاءاللہ یہود و نصارہ کی کوئی مصنوعات ہم استعمال انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔